بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوماتی فیکٹ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ ویسے تو سوویت یونین کو مار بھگانے اور توڑنے میں لاکھوں بہادر اور نڈر طالبان نے ایسی داستانیں رقم کی کہ دنیا آج بھی انہیں یاد رکھتی ہے، لیکن جو شہرت اور داستان ملا عمر نے رقم کی وہ سب سے نمایاں ہے۔ ملا عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دفعہ جب بش حکومت نے ملا عمر کو اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے کچھ دنوں کا الٹیمیٹم دیا تو بش کا خیال تھا کہ یہ شلوار قمیض والا پٹھان ڈر کر اسامہ بن لادن کو ان کے حوالے کر دے گا، مگر ایسا ہوا نہیں، بلکہ ملا عمر نے وہ تاریخی الفاظ کہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان تم سے پناہ گاہ کا مطالبہ کرے تو اسے کبھی بھی دشمن کے حوالے نہ کرو، اور دنیا جانتی ہے کہ اس وقت امریکہ طالبان کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ملا عمر ایک کٹر پٹھان تھا اور اس کا خاندان انتہائی غریب تھا۔ ہوٹک قبیلہ ان دنوں افغانستان میں کافی مشہور تھا اور ان لوگوں کو کافی مذہبی سمجھا جاتا تھا۔ ملا عمر بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ ملا عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا شرمیلا اور اپنے آپ میں مگن رہنے والا شخص تھا کہ 2001 میں جب دنیا کو اس شخص کا پتہ چلا تو اس وقت اس کی صرف ایک تصویر تھی جو سارے نیوز اور میڈیا چینلز پر چلتی رہی۔ اگر ملا عمر کی زندگی کا کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہمیں بتانا پڑے تو وہ تھا 1980 کا دور۔ یہ وہ وقت تھا جب سوویت یونین پورے افغانستان میں پھیل چکی تھی۔ ملا عمر نے شروعات میں حزب اسلامی جوائن کی، جس کے بعد نیک محمد جو کہ ایک طاقتور حزب کمانڈر تھا، اس کے انڈر اس نے سوویت فوج کے خلاف لڑنا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سے مجاہدین ملا عمر کی بہادری سے اتنا متاثر تھے کہ وہ آہستہ آہستہ اسے اپنا لیڈر ہی ماننے لگے۔ بظاہر خاموش رہنے والا یہ شخص، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ سب سے زیادہ سوویت ٹینکس اس شخص نے تباہ کیے تھے۔ سوویت فوج کے چلے جانے کے بعد اور نجیب اللہ حکومت کے ختم ہو جانے کے بعد افغانستان کی صورتحال کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں رہی تھی، کیونکہ طالبان کے بھی کئی گروپس بن چکے تھے۔ 1-2 سال تو ملا عمر بالکل منظر عام سے غائب ہی ہو گئے، لیکن پھر ملا عمر کو خبر ملی کہ افغانستان کے ایک علاقے میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ملا عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے اور جدوجہد کا آغاز کیا، اور شاید یہی وہ وقت تھا جب ملا عمر ایک لیڈر کے طور پر دنیا کے سامنے آیا، کیونکہ 50 لوگوں کے ساتھ جدوجہد کا آغاز کرنے والا یہ شخص، اس نے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا آج بھی اسے یاد کرتی ہے۔ سب سے پہلا کام جو عمر نے کیا وہ یہ تھا کہ اس وقت افغانستان میں جو سب سے زیادہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوتے تھے، اور یہ سب کرنے والے لوگ قبائلی لیڈر یا وار لارڈز ہوا کرتے تھے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ افغانستان میں اس گند کو جڑ سے ختم کرنے میں ملا عمر کا ہاتھ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ سال 1994 کا وہ دن شاید بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جب ملا عمر نے 2 قبائلی رہنماؤں کو بیچ چوراہے پر توپ کی بیرل کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دے دی تھی۔ ملا عمر اور 30 افراد نے مل کر ان 2 لوگوں کو اس لیے نشان عبرت بنا دیا کیونکہ یہ 2 لڑکیوں کے ساتھ زیادتی میں مبتلا تھے۔ اس کے بعد تو جیسے افغانستان کے لوگ اپنا ہر مسئلہ ملا عمر کے پاس لے کر آتے۔ تقریباً 12,000 لوگ ملا عمر کی فوج میں شامل ہو چکے تھے۔ 1999 میں ملا عمر نے وہ کام کیا جسے کرنے سے کئی قبائلی رہنما ڈرتے تھے۔ بدھاز کے مجسمات، ان کی ایک بڑی تعداد افغانستان میں موجود تھی، اور کسی بھی افغانی لیڈر میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ان بتوں کو توڑ سکے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ بہت سے لوگ انہیں توڑنے سے ڈرتے تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ صرف ان مجسموں کو دیکھنے کے لیے کئی غیر ملکی آتے تھے، جس کی وجہ سے افغانستان میں ٹورزم کو فروغ ملتا تھا۔ لیکن بہت سے لوگ ان مجسمات کو پوچھتے تھے، گویا کہ ان لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، مگر ملا عمر کو یہ منظور نہیں تھا۔ 2001 میں سارے ہی مجسموں کو ملا عمر کے کہنے پر توڑ دیا گیا۔ پوری دنیا میں یہ ایشو اتنا ہائی لائٹ ہوا کہ ملا عمر کو گرفتار کرنے کے لیے مظاہرے کیے گئے، اور یہ پہلی دفعہ تھا جب ملا عمر کی شہرت افغانستان سے نکل کر پوری دنیا تک جا پھیلی تھی۔ ستمبر 2001 کے حملوں نے نہ صرف افغانستان بلکہ ملا عمر کو بھی یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اسامہ بن لادن پر ان حملوں کا الزام لگایا گیا، اور اس وقت یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اسامہ بن لادن افغانستان میں ہے، اور اگر کوئی شخص اس کے بارے میں جانتا ہے تو وہ ملا عمر ہے۔ بش نے عمر کو الٹیمیٹم دیا کہ اگر اس نے اسامہ کو ہمارے حوالے نہ کیا تو ہم افغانستان پر حملہ کر دیں گے۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں جب ملا عمر سے پوچھا گیا کہ آپ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر کے اپنی اور افغانستان کی جان بچا سکتے تھے، اس پر ملا عمر کا کہنا تھا، میں ایسا بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں ایسا کرتا تو اس کا مطلب تھا کہ میں مسلمان نہیں ہوں،
ملا عمر آخر تک یہی بیان دیتا رہا کہ 9/11 کے حملوں میں اسامہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو میں اسامہ کو امریکہ کے حوالے نہ کرتا، کیونکہ وہ مسلمان جو پناہ لینے کے لیے کسی مسلمان کے پاس آئے تو اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اور یہ وہ بیان تھا جو پوری دنیا نے سنا، اور اس بیان نے شاید افغانستان کی تاریخ بدل دی، کیونکہ اس کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ قندھار میں عمر کے گھر پر کئی میزائل داغے گئے، جس میں عمر کا 10 سالہ بیٹا اور انکل شہید ہو گئے، اور وہ آخری دن تھا جب ملا عمر کو آخری بار دیکھا گیا۔ بہت سے رپورٹس میں لکھا گیا ہے کہ ملا عمر افغانستان میں کہیں پہاڑوں میں گم ہو گیا تھا، جبکہ کئی ماہرین کے مطابق ملا عمر پاکستان میں کراچی رہا کرتا تھا۔ لیکن کئی سال بعد ڈچ صحافیوں کے ایک بیان نے نئی بحث کا آغاز کر دیا۔ بیٹل ڈیم اور برہان عثمان دونوں ہی انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے سینئر صحافی تھے۔ ان کے مطابق ملا عمر افغانستان میں ہی امریکی ملٹری بیس سے چند گز کے فاصلے پر موجود تھا۔ زبول گاؤں کے لوگ اسے تحفے دیا کرتے تھے اور پورا گاؤں ملا عمر کی جگہ کے بارے میں واقف تھا، مگر امریکہ کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ویسے تو ملا عمر کی پراسرار زندگی کی داستان اتنی لمبی ہے، اس پر کئی کتابیں پہلے ہی لکھی جا چکی ہیں، اور اس کو ایک ویڈیو میں بتانا ممکن نہیں ہے۔ یہاں تک اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔